بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یصح الرجوع الا بتراضیہما او بحکم الحاکم۔ ابھی گفتگو کل چلی تھی کہ ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے کچھ صورتوں میں، ٹھیک ہے، اور اکثر صورتوں میں نہیں کر سکتا۔ تو جن صورتوں میں کر سکتا ہے انہیں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہبہ میں رجوع کرنا درست نہیں ہے مگر دونوں کی رضامندی سے، گویا واہب اور موہوب لہو دونوں راضی ہوں تو کر سکتا ہے رجوع، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں آپ نے ہبہ کر دیا تو آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے رجوع کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اب چاہیے کہ دونوں کی رضامندی اس میں شامل رہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ شخص عمل کرے اس میں جو سب پر حاکم ہے، قاضی جس کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کے حقوق میں تصرف کر سکتا ہے ضرورت کے وقت، اسی لیے کہا بحکم الحاکم یا حاکم کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ فَزَمَنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ۔ اب مسئلہ یہ ہے، واہب نے موہوب کو کوئی چیز دے دی، ٹھیک ہے، یہ اس کا دینا عوض کے طور پر ہے، اس وقت بدلے میں دیا ہے، یا دینا اس کا تحفے کے طور پر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کچھ دیا تو بدلے میں دیا میں نے آپ کو کچھ کہ تحفے کے طور پر ہے وہ؟ بولو، میں نے آپ کو کچھ دیا تو جب آپ کچھ دیں گے تب نہ بدلہ ہوگا، میں نے دیا یہ بدلہ ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اعتبار سے احسان ہے، بھلائی ہے نا۔ تو میں نے آپ کو کچھ دیا، آپ کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی شخص اس کا مستحق نکل آیا، کسی نے استحقاق کر دیا، حقدار نکل آیا کہ یہ تو میرا ہے، آپ نے کیسے ضائع کر دیا؟ تو آپ سے وہ کیا کرے گا؟ وصول کرے گا، ہے نا، ہرجانہ وصول کرے گا، اور آپ اس کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مجھ سے نہیں مانگ سکتے، ہرجانہ وصول کریں گے تو آپ مجھ سے نہیں مانگ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھ کو، میں نے آپ کو جو دیا ہے وہ کسی بدلے میں نہیں دیا، یہ میری طرف سے تبرع اور احسان ہے۔ جب میری طرف سے تبرع اور احسان ہے تو تبرع کا بدلہ نہیں لیا جاتا، نہیں سمجھے؟ تبرع اگر ضائع ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھے؟ جی، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اذا تلفت العین الموہوبہ، شیء موہوب جب ضائع ہو جائے پھر کوئی مستحق استحقاق کرے تو موہوب لہو ضامن بنے اس کا دینے کا، تو وہ واہب پر رجوع نہیں کرے گا کسی چیز کے لیے۔ وجہ صاف ہے کہ یہ تبرع ہے، تبرع میں رجوع کیا کرے گا؟ بدلے میں دیا ہوتا تو رجوع کرتا۔ وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ لِعِوَضَيْنِ۔ ہبہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو دیا اس امید پر کہ آپ مجھے کچھ دیں گے، لیکن کبھی کبھی اس کی شرط لگا دی جاتی ہے نا، کیا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ بھی مجھ کو کچھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اب ضروری ہے کہ میں نے آپ کو جو دیا وہ اس وقت ہبہ تام ہوگا جب آپ قبضہ کر لیں، اور آپ مجھ کو جو دیں گے اس وقت ہبہ تام ہوگا جب میں قبضہ کر لوں۔ مطلب بدلین پر قبضہ یہ شرط ہے یہاں، اگر بدلین پر قبضہ نہیں ہوا تو ہبہ درست اسی کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہبہ کیا عوض کی شرط پر تو عوضین میں تقابض کا اعتبار کیا جائے گا، ہے نا، یعنی دونوں طرف قبضے کا اعتبار کیا جائے گا۔ میں نے جو آپ کو دیا آپ اس پر قبضہ کر لیں، اور آپ نے جو مجھ کو دیا میں اس پر قبضہ کر لوں۔ وَإِذَا تَقَابَضَا، اب جب دونوں نے قبضہ کر لیا، صح العقد، تو یہ عقد کیا ہو گیا؟ ہے نا، یہ عقد صحیح ہو گیا۔ اصل میں یہ عقد ابتداءً ہبہ ہے، لیکن شرط لگایا کیا کہ آپ بھی مجھ کو کچھ دیں گے، تو امتحان بے ہے، کیونکہ مبادلۃ المال بالمال نہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں وصار فی حکم البیع۔ اب یہ امتحان بے کے حکم میں ہو گیا،
یرد بالعیب و خیار رویت، یہ عیب یا خیار رویت جو بے کے احکام ہے وہ سب دہرا رہے ہیں. خیار رویت یا عیب کی وجہ سے لوٹایا جائے گا. وہ تجب فی شفا، اور زمین وغیرہ ہے تو شفا اس میں واجب کیا جائے گا، ہے نا، اس میں واجب ہو جائے گا شفا. وَأَيُّهُمَا قَبَضَ تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا إِذَا قَبَضَ، دونوں میں سے جس نے بھی قبضہ کیا، دونوں میں سے جس نے بھی قبضہ کیا تو بے کے احکام پا لیے جائیں گے، ہے نا، اور وہی احکام دیے جائیں گے جبکہ دونوں نے قبضہ کیا ہوتا. مطلب میں نے آپ کو زمین دی، بدلے میں آپ مجھ کو ایک کپڑا دے رہے ہیں، تو جیسے آپ نے زمین پر قبضہ کیا تو میرے کپڑا قبضہ کرنے کے بعد جو حکم ہوتا زمین کا، وہی حکم آپ کے قبضہ پر بھی دیا جائے گا. وہ کیا حکم ہوتا؟ میں نے زمین دی، آپ نے کپڑا دیا، دونوں طرف سے قبضہ ہو گیا. اب آپ کا کوئی شفیع کھڑا ہو سکتا ہے نا، میں کپڑے کے اندر خیر رویت خیر عیب رکھ سکتا ہوں، ہے نا. تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے قبضہ کیا پہلے، تو جیسے میں نے قبضہ کیا خیر عیب خیر رویت مجھ کو حاصل ہو گیا ہے. آپ نے قبضہ کیا، جیسے آپ نے قبضہ کیا تو شفیع کا حق ثابت ہو گیا، سمجھے. تو بہرحال جس کی طرف سے قبضہ ہو اس کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا. اسی کہہ رہے ہیں کہ وَأَيُّهُمَا قَبَضَ، جس نے بھی قبضہ کیا، تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، تو اس سے وہ احکام متعلق ہو جائیں گے، مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا إِذَا قَبَضَ، جو دونوں سے متعلق ہوتے ہیں جبکہ دونوں کیا کر لیں، قبضہ کر لیں. ہو گئی بات پوری. والعمرہ جائزۃ للمعمر فی حال حیاتہ ولورثتہ بعد موتہ، یہ خاص لفظ ہے عمرہ. وہ یہ ہے کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ گھر آپ کو عمر بھر کے لیے دے دیا، تو لفظ عمر کا ذکر ہوا نا یہاں پر، اس کو عمرہ کہتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے فقہائے کرام کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ یہ درست ہے. یہ کہنا کہ میں عمر بھر کے لیے چیز آپ کو دے رہا ہوں، یہ بات درست ہے. اب عمر بھر کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عمر ختم ہو گئی لوٹا لیں گے، اس کے بعد آگے چلے گا وہ، ہے نا. اسی کرے بولے عمر، سمجھ میں آئی بات نا. آگے چلے گا مطلب اس کے آبا و اولاد و احفاد کی طرف چلا جائے گا وہ. اور عمرہ جائز ہے معمر کے لیے اس کی حیات کی حالت میں، اور اس کے ورثہ کے لیے اس کے مرنے کے بعد. یعنی اب وہ ہو گیا انہی لوگوں کے لیے، لوٹا نہیں سکتا. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر عمر بھر کے دیا ہے تو یہ عاریت ہے، ملکیت نہیں ہے. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ نہیں، اس کی ملکیت ہو گئی، قبضہ کر لیا تو ٹھیک نا. والرقبہ باطلۃ عند ابی حنیفہ و محمد، رقبہ یہ باطل ہے نا. رقبہ کہتے کس کو ہے؟ رقبہ کہتے ہیں کوئی شخص کسی کو کوئی سامان دے اور دینے کے بعد یہ کہے کہ اگر تم پہلے مر گئے تو میں یہ سامان واپس لے لوں گا، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ سامان تمہارا ہے، دینے والے نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ رقبہ ہے. رقبہ کا مطلب دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون مرے گا. تو اب یہاں باطل کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ملکیت نہیں پائی جاتی. ارے بھائی، مرنے کے بعد میں ملکیت ثابت ہوگی. اگر تم پہلے مر گئے تو میرا ہے، اس کا مطلب میری ملکیت ہوگی. تو جب تک تم نہیں مرو گے ملکیت ثابت نہیں ہوگی میری. اور میں پہلے مر گیا تو تمہارا ہے، تو میرے مرنے کے بعد ہی تمہارا ہوگا، ابھی اس پر ملکیت ہے. تو یہ گویا ملکیت کس پر موقوف کیا؟ موت پر. اور موت کا وقت کوئی متعین ہے نہیں، کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے نا. تو پھر ایسی صورت میں اس میں نزاع کا امکان ہے. ایسی چیز پر معلق کیا جس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، سمجھے، اس لیے یہ درست نہیں ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے. امام اعظم امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک رقبہ باطل ہے. وقال ابو یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں جائز ہے نا. وہ جواز کا قول کرتے ہیں اس لیے کہ کسی نے کہا کہ میرا گھر تمہارا ہے، اگر میں تم سے پہلے مر گیا تو تمہارا ہی رہے گا، اور اگر تم مر گئے تو میرا ہو جائے گا. تو شروع میں کیا بولا؟ میرا یہ گھر
تمہارا ہے، میں یہ گھر تم کو ہبا کرتا ہوں، پہلے نہیں کہا؟ تو بیع شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہبا میں شرط فاسد سے ہبا فاسد نہیں ہوتا، سمجھے؟ کیونکہ بیع میں قمار کا معاملہ پا لیا جاتا ہے نا، ہبا میں وہ صورت ہے نہیں، اس لیے ہبا میں شرط فاسد خود ختم ہو جاتی ہے، لہذا یہ شرط لگانا کہ ملکیت دونوں میں سے کسی ایک کے موت پر موقوف ہے، یہ شرط فاسد ہے۔ اور شروع میں جو کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، میں آپ کو ہبا کرتا ہوں، جو بھی لفظ بولا اسی سے ہبا پا لیا گیا، تو ہبا تو ثابت ہو گیا۔ اب بعد میں جو چیز آئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں تھیں، ہے نا، لوگ اس طرح دیتے تھے، اسی لیے اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ فتویٰ صاحبین کے طرفین کے قول پر ہے۔ ومن وهب جاریۃ الا حملها صحت الہبۃ وبطل الاستثناء۔ اب دیکھو ہبا درست ہے اور شرط باطل ہے، شرط فاسد ہے نا، ختم ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، کسی نے باندی کی بیع کی اور حمل کا استثناء کیا، تو حمل تو اس سے جدا کر نہیں سکتا، ہے نا، یہ بیع کیا ہوتی تھی؟ فاسد ہوتی تھی، کیونکہ یہ شرط فاسد ہے۔ لیکن ہبا کیا کسی نے باندی کو اور حمل کا استثناء کیا، تو یہ شرط ہی فاسد ہے۔ اب یہ باندی بھی ہبا میں جائے گی اور اس کا بچہ جو ہے پیٹ میں وہ بھی ہبا میں چلا جائے گا، ہے نا۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ وہ من وہب جاریۃ الا حملها، اور کسی نے ہبا کیا باندی مگر یہ کہ اس کا حمل، ٹھیک ہے، کہ وہ لوٹا لے گا، جو بچہ پیدا ہوگا میرا ہے، صحت الہبۃ، تو یہ ہبا درست ہے نا، وبطل الاستثناء، اور یہ استثناء جو ہے یہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا، گویا کہ سب کا ہبا ہو گیا ایک ساتھ۔ وصدقۃ کالہبۃ، اب ہبا کے بعد صدقہ، اور اسی طرح سے پلٹیں گے اب وقف کی طرف۔ ہبا جو ہے وہ کسی کو دیا جاتا ہے نا، تملیک العین بلا عوض، یہ ہبا ہے، یہی مفہوم ہے صدقہ کے اندر۔ فرق اتنا ہے کہ صدقہ میں ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے اور ہبا میں بدلے کی نیت ہوتی ہے نا۔ صدقے ہبا میں ثواب کی نیت ہو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صدقے میں ثواب ہی کی نیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وصدقۃ کالہبۃ لا تصح الا بالقبض، مگر یہ بھی تو ہبا ہی کی طرح ہے، لہذا صدقہ بھی ہبا کی طرح ہے کہ تملیک بلا عوض ہے، تو کہتے ہیں لا تصح الا بالقبض، یہ درست نہیں ہوگا مگر قبضے کے ذریعے۔ آپ نے کسی کو صدقے کے طور پر کچھ دیا تو جب وہ قبضہ کرے گا تب درست ہوگا، تب یہ صدقہ تام ہوگا۔ ولا تجوز فی مشاع یحتمل القسمۃ، تو اسی طریقے سے جیسے ہبا میں تھا کہ جو چیز قابل قسمت ہو اس میں مشترک طور پر ہبا کرنا درست نہیں ہوتا، یہاں بھی وہی ہوگا، ہے نا، کہ جو چیز قابل قسمت ہو، تقسیم ہو سکتی ہو، تو اس میں مشترک طور پر صدقہ کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ وہ قبضہ نہیں کر پائے گا، مسئلہ یہ ہے۔ وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَ، اب ہبا اور صدقہ میں تھوڑا سا فرق ہے نا، دو فقیر پر ایک چیز صدقہ ہبا کرتا تو حکم دوسرا ہو جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت مشترک ہو جاتی، عدم جواز کا قول کیا جاتا، لیکن دو فقیر پر ایک چیز صدقہ کر رہا ہے تو یہ درست ہے نا۔ ایک مثال کے طور پر ایک پلیٹ کھانا دونوں فقیر پر صدقہ کر دیا کہ تم دونوں پر میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ درست ہے نا۔ کیوں درست ہے؟ ہبا میں درست نہیں تھا اس لیے کہ فقیر مالک ہو رہے تھے، اور صدقے میں اس لیے درست ہے کہ لأن المقصود فی الصدقۃ هو اللہ تعالی وهو واحد، صدقہ بندے کے حق میں پڑھنے سے پہلے اللہ کے، بولتے ہیں نا صدقہ بندے کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تو صدقے پر تملیک گویا کہ آپ نے کس کو دی؟ رب تبارک و تعالیٰ کو، ہے نا، رب کی ملکیت میں دے دیا، اس کو ملک خداوندی میں دے دیا آپ نے، اس کو ساری چیز خدا کی ملکیت میں ہے، مگر اپنی ملک سے نکال کر کے رب کی مرضی کے حوالے اسے کر دیا، ہے نا۔ رب کے حوالے کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ اب فقیر رب کی طرف سے نیابت کر کے قبضہ کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے کہا نا مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسن دے، ہے نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہوا؟ فقراء مساکین کو دینا، کہ گویا وہ اللہ رب العزت ہی کو دینا ہے نا، یہ فقراء مساکین اللہ رب العزت
کی نیابت کے طور پر اس پر قبضہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ثواب ملتا ہی نہیں. اگر یہ نائب نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملنے کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ثواب دینے والا ہے تو اس کی بارگاہ میں پہنچے. کہتے ہیں کہ اذا تصدق علی فقیرین بشیء جازا، دو فقیروں پر جب صدقہ کیا کوئی چیز تو درست ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی. ولا یجوز الرجوع فی الصدقۃ بعد القبض، اور قبضے کے بعد صدقہ میں رجوع نہیں کر سکتے. ہبہ میں رجوع کر سکتے تھے. کیوں ہبہ میں رجوع کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ بدلہ نہیں دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب ایک صورت تھی نا رجوع کرنے کی، یہاں وہ صورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صدقہ کیا ثواب پانے کے لیے، تو جیسے آپ نے صدقہ کیا وہ اللہ رب العزت کی ملکیت میں چلا گیا ہے نا، اور فقیر نے اس پر قبضہ کیا. جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ثواب مل گیا، تو جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا، عوض تو مل گیا نا آپ کو. اب کیسے رجوع کریں گے؟ ومن نظر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بجنس ما تجب فيه الزکات. کسی شخص نے منت مانی کہ میں اپنا مال صدقہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور یہ نظر واجب ہے اس طرح کی نظر کر ماننا، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی نظر مان لیا، ماننا واجب نہیں ہے، اس طرح کی نظر مان لیا تو پورا کرنا واجب ہے. یہ اصل ہے، یہ دھیان ہے نا. تو کسی نے منت مانی، نظر مان لیا کہ میں اپنا مال صدقہ کر دوں گا، تو اب چاہتا یہ ہے دل، اور قرین قیاس یہ ہے کہ جتنا مال اس کے پاس وہ سب صدقہ کر دے، ہے نا. لیکن لفظ مال استعمال کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو مال پیش کیا جاتا ہے وہی مال مراد ہوگا اس میں. اور اللہ کی بارگاہ میں جو مال پیش کیا جاتا ہے بطور زکوٰۃ وہ مال نامی ہوتا ہے. مال تجارت ہو یا ثمن خلقی ہو، ہے نا، سونا چاندی ہو، اس طرح ہے نا، مال نامی ہوتا ہے. تو یہاں اسی کے پر اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی اس کو سب کچھ صدقہ نہیں کرنا ہے، جو مال زکوٰۃ ہے اسی کو صدقہ کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گھر میں گیہوں ہے، چاول ہے، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کپڑا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. زمین ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھے. روپیہ پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. تو روپیہ پیسہ نصاب پر نہیں ہے، کم ہے نصاب سے، لیکن زکوٰۃ تو ہے نا، روپیہ پیسے میں زکوٰۃ ہے نا. تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص کہتا ہے میں اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، تو کیا صدقہ کرنا ضروری ہے؟ روپیہ پیسہ. مال زکوٰۃ کا مطلب ہوا کہ زکوٰۃ 2.5% نہیں، مال زکوٰۃ کا مطلب ہو گیا جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال وہ اللہ کی راہ میں دے دے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی کہتے ہیں ومن نظرہ، جس نے منت مانی کہ وہ اپنا مال صدقہ کر دے گا، اس پر لازم ہے کہ یہ تصدق بجنس ما تجب فیہ الزکات، کہ وہ صدقہ کرے اس جنس کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ومن نظر ان يتصدق بملکہ، کسی نے منت مانی کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے صدقہ کر دوں گا، میں اپنی ملکیت صدقہ کر دوں گا. لازم ہو تصدق بالجمیع، تو لازم آئے گا کہ آپ سب صدقہ کریں، چاول گیہوں جتنا ہے، زمین جائیداد سب صدقہ کر دے، ٹھیک ہے. تو آپ سب صدقہ کر دے گا تو فقیر ہو جائے گا، پھر بھیک مانگے گا، اس کا ہیلا. وَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جائے گا امسک منہ مقدار ما تنفقہ علی نفسک وعیالک، اس میں سے، اس مال میں، سب تو اللہ کی راہ میں ہو گیا، اس میں سے روک رکھو. کتنا؟ اتنی مقدار جو تم اپنے اوپر خرچ کر سکو اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، اتنا روک رکھو. کب تک روک رکھو؟ یعنی کب تک کے لیے خرچ روک رکھو؟ الا ان تکتسب مالا، یہاں تک کہ تم مال کما لو. گویا آپ سرکاری ملازم ہو یا کہیں نوکری کرتے ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں آپ 1 مہینے کا روک رکھو، کیونکہ مہینے کے پورا ہونے کے بعد آپ کو تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اس وقت تک کا روک رکھو اور باقی سب صدقہ کر دو، ہے نا. اب یہ روک رکھو کس کا؟ اپنا ہی نہیں، جن کا خرچہ چلاتے ہو سب کا حصہ روک رکھو، ٹھیک ہے. اب ہو گیا. فَإِذَا اكْتَسَبْتَ، اب جب آپ کما لو، مطلب جب مہینہ گزرے تنخواہ مل جائے، تصدق بمثل ما امسکتا، ہے نا، تصدق بمثل ما امسکتا، تو جتنا آپ نے روک کر کے رکھا تھا نا اتنا آپ صدقہ کر دو. نہیں سمجھے؟ کہا میں اپنی ملکیت صدقہ کر دوں گا،
تو مثال کے طور پر 10 کلو چاول 10 کلو آٹا وغیرہ وغیرہ مہینے بھر کا رکھ لے، باقی سب صدقہ کر دے. پھر مہینے میں جب پیسہ آ جائے تو اب 10 کلو چاول 10 کلو آٹا صدقہ کر دے جو روک کے رکھا تھا، ہے نا، تاکہ پورا صدقہ کرنا پا لیا جائے. ہو گئی بات پوری. صدقہ ہی کی طرح کتاب الوقف ہے نا، لیکن اس کی تعریف میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. جو ہمارے نزدیک مفتبھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا یہ وقف ہے، سمجھے. اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اپنی ملکیت میں روکنا اور نفع صدقہ کر دینا یہ وقف ہے. لیکن فتویٰ یہی ہے کہ نفع بھی صدقہ کرے تو عین چیز چلی جائے گی. جیسے کہا کہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کا جو اجرت ہے وہ میں نہیں لیتا ہوں، ہے نا، مجھے نہیں چاہیے. اس پر بیٹھنے کا جو معاملہ ہے میں اسے وقف کر رہا ہوں کہ اس سے نفع اٹھایا جائے گا. تو اب گھوڑا بھی وقف ہو جائے گا. اس مکان میں رہنے کا کرایہ میں نہیں لوں گا، ہے نا، یہ مکان میں وقف کرتا ہوں، اس مکان میں رہنے کو میں وقف کرتا ہوں، ہے نا، تو مکان بھی وقف ہو جائے گا. اب یہی مسئلہ ہے. یعنی منفعت وقف کرنے سے عین شے وقف ہو جائے گی، سمجھے. تو حقیقت کیا نکلا کہ وقف میں اچھا پھر اپنی ملکیت میں وہ چیز نہیں رہے گی، ہے نا. فتویٰ یہی ہے کہ اپنی ملکیت میں وہ چیز نہیں رہے گی، وہ ملک الہی میں چلی جائے گی اور کسی دوسرے کی ملکیت میں بھی نہیں جائے گی. کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا، ہے نا. ہاں نفع اس سے اٹھا سکتا ہے. نہیں سمجھے. پیڑ پودا لگا دیا، وقف کر دیا اس کو، تو ایسی صورت میں کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا. سائے سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھل سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہے نا. یہ صورت ہے، ٹھیک نا. تو گویا اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دینا اسی کو وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لا یزول ملک الواقف عن الوقف عند ابی حنیفہ. یہ شروع کر رہے ہیں ایسے قول سے جس پر ابھی فتویٰ نہیں ہے. امام اعظم کا قول اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا کہ وقف دو طرح سے ہے، عین کی وقف کا وقف یا منفعت کا وقف. اگر عین کا وقف کیا تو ملکیت سے نکل گئی وہ چیز، اس کے اب لوٹا نہیں سکتا، ہے نا. اور اگر منفعت کو وقف کیا ہے تو عین اسی کے قبضے میں رہے گی. جیسے مثال کے طور پر کہا یہ گھر میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، نہیں لوٹا سکتا، ملکیت سے نکل گیا اس کے، ہے نا، ملک الہی کے حکم میں ہو گیا یہ، ٹھیک ہے جی. اور اگر کہتا ہے گھر تو میری ملکیت میں رہے گا، اس کے اندر رہنے کو وقف کرتا ہوں، تو اس کی ملکیت میں گھر رہے گا. فتویٰ اس پر نہیں ہے، سمجھئے. الا یحکم بہ الحاکم. ہاں اگر حاکم فیصلہ کر دے، بندے نے کہا، پڑھ لو اس کو، ہے نا، بندے نے کہا کہ اس کا منفعت میں وقف کرتا ہوں تو وہ چیز اسی کی ملکیت میں رہے گی، زائل نہیں ہوگی. الا مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے تو اب وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گی. حاکم یہ فیصلہ کر دے کہ یہ چیز جو ہے وہ اب اس کی ملکیت میں نہیں ہے نا، تو اب وہ اس کی ملکیت سے خارج مان لی جائے گی. او یعلقہ بموتہ، یا کسی نے اپنی موت سے معلق کیا تھا، ہے نا، کیا کہا تھا کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر اللہ کے راستے میں وقف ہے، تو پھر ایسی صورت میں ملکیت ختم ہو جائے گی اس کی، ہے نا جی. یہ ہے امام اعظم کا نزدیک. آج یہ ہے کہ اگر زندہ شخص بھی وقف کرے تو حکم، باہر شریعت میں بھی اس کے احکام دیکھ سکتے ہو، شروع ہی میں سب 10ویں حصے میں. فیقول اذا مت، اب صورت کیا بنے گی موت پر معلق کرنے کی. اگر کہتا ہے جب میں مر جاؤں فقط وقف تو داری، تو گویا میں نے اپنا گھر کیا کیا، وقف کر دیا، اللہ قضا فلاں پر، یعنی فلاں فقیر پر میں نے وقف کر دیا، ہے نا، یا فلاں کام کے لیے میں نے وقف کر دیا، فلاں مسجد پر میں نے وقف کر دیا، فلاں مدرسے پر میں نے وقف کر دیا.
وقال ابو یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں یزول الملک بمجرد القول، صرف کہہ دینے سے ملکیت ختم ہو جائے گی اس کی. صرف کہتا ہے کہ میں نے وقف کر دیا، ہاں چاہے منفعت کرے، چاہے عین کرے، چاہے مرنے کے بعد کا ذکر کرے یا نہ کرے، ملکیت اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وقال محمد لا یزول الملک حتی یجعل للوقف ولیا، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ملکیت زائل نہیں ہوگی اس کی یہاں تک کہ وقف کے لیے کوئی متولی قرار دے دے اور اس کے حوالے شے موقوفہ کر دے، ہے نا جی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ وقف کر دینا کافی ہے. وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ، ہے نا. وقف جب درست ہو جائے گا ان بزرگ، یہ دیکھو یہاں سے قول فیصل بیان کر رہے ہیں، وقف جب درست ہو جائے گا ائمہ کرام کے اختلاف کی صورت میں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ، وقف درست ہو جائے گا تو واقف کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی، ہے نا. وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، اور موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی. یعنی واقف کی ملکیت سے تو نکل گئی لیکن کوئی اس مالک بھی نہیں ہوا ہے اس کا، ہے نا. ہاں نفع اٹھا سکتا ہے، جیسے کہا کہ یہ گھر مبارک پور کے فقیروں کے لیے، مبارک پور کے فقیر مالک نہیں ہوئے اس کے، ہے نا. مبارک پور کے فقیروں کے لیے ہم نے وقف کیا ہے تو مبارک پور کے فقیر اس میں نسلاً بعد نسلاً استعمال کریں گے، اس سے نفع اٹھائیں گے، بس وہ رہے گا بہرحال کیا بولتے ہیں ملک الہی میں. ہاں ہاں یہ ہے. وہ وقف المشاع یا جائز عند ابی یوسف وقال محمد لا یجوز، مشاع کا وقف جائز ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے نا. اصل میں وقف مشاع میں گڑبڑی کیا تھی اس پر غور کرو. جو چیز مشترک ہو اس پر قبضہ نہیں ہوتا تھا، یہاں قبضہ کرنا ضروری ہے. مطلب میں نے آپ کو کوئی چیز ہبہ کیا، آپ کی ملکیت میں ہو جاتی کب؟ جب آپ قبضہ کرتے، اور وہ چیز مشترک ہوتی تو آپ قبضہ نہیں کر سکتے تو ملکیت میں جاتے. یہاں جب آپ کی ملکیت میں کچھ جانا ہی نہیں ہے تو آپ کا قبضہ ضروری ہے نہیں ہے. جب قبضہ ضروری ہے تو مشاع کا بھی وقف ہو سکتا ہے. سمجھ گئی بات؟ فتویٰ یہ ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے مشاع کا وقف، ہے نا، کیونکہ بہرحال قبضہ تو ضروری ہے چاہے ملکیت اس کے بعد ثابت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ حَتَّى يَجْعَلَ آخِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا. اب کہتے ہیں وقف کی دو صورت ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے ان فقیروں پر وقف کیا، میں نے ان فقیروں پر وقف کیا، تو ایسی صورت میں ان فقیروں کے انتقال کے بعد آگے منتقل نہیں ہوگی وہ چیز، نہیں سمجھے. انہی فقیروں پر وقف کیا، یہ ختم تو وقف ختم. تو فرماتے ہیں امام اعظم امام محمد اس طرح اگر وقف کیا ہو تو یہ وقف مکمل نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ مطلب وقف کا مطلب ہوتا ہے اس کی ملک سے خارج ہو جانا، اس کی ملکیت سے. اب یہ جملہ ایسا بولا ہے کہ اس کی ملکیت میں لوٹ کے آنے کا امکان ہے. کہا کہ ان فقیروں کے لیے وقف کیا ہوں تو یہ فقیر کب تک رہیں گے؟ معین ہے 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس سے عادت نہیں چاہیے گے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر آگے والوں کے لیے وقف کیا ہی نہیں اس نے. یہ ہے. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جناب فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وقف درست ہو گیا ہے نا. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ ان فقیروں کے لیے کہنے کا اثر یہ ہوگا جب تک یہ فقیر ہیں تب تک کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، وہ کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس سے. لیکن ان کے مرنے کے بعد لوٹ کے ادھر نہیں آئے گی وہ چیز واقف کی طرف، بلکہ وہ دوسرے فقراء کے لیے عام ہو جائے گی. تو لفظ ان فقیروں کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس کا مفہوم صرف یہ ہوا کہ جب تک یہ ہیں تب تک ان کے لیے ہے. یہ مطلب نہیں کہ لوٹا کر کے میں اپنی ملکیت میں لے لوں گا، اس لیے یہ وقف درست ہے. سمجھے؟ کہتے ہیں ولا یتم الوقف عند ابی حنیفہ، امام اعظم امام محمد کے نزدیک وقف درست نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا انجام کار حتی یجعل آخرہ، یہاں تک کہ اس کا انجام کار اس طرح کر دے جو کبھی ختم نہ ہو. مطلب کیا کہیں میں نے فقیروں کے لیے وقف کیا ہے
اور اگر کہہ دیا ان فقیروں کے لیے تو ختم ہونے کا امکان ہے نا کہ آخر کار کبھی نہ کبھی یہ ختم ہو گئی، وقف ختم ہو جائے گا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں اذا سما فیہ جہتان تنقطع، اس میں اس جہت کی تعین کر دی، ایسی صورت کی تعین کر دی جو ختم ہو سکتی ہو، تب بھی یہ وقف جائز ہو جائے گا۔ تو بس اس جہت کے لیے جب تک وہ لوگ ہیں تب تک وہ رہے گا، وسارا بعد اہل الفقراء، اور جیسے وہ جہت ختم ہو جائے گی تمام فقراء کے لیے عام ہو جائے گا، اگرچہ ان کا نام نہ لیا ہو۔ ٹھیک نا؟